صفحہ نمبر 68 پیج، جلد اول، بہشتی زیور۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ سو جو عورتیں نیک ہیں اطاعت کرتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں، بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں۔ اسی ارشاد خداوندی کے مفہوم کی وضاحت اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے بہشتی زیور حصہ اول، مسلمان لڑکیوں اور عورتوں سے متعلق زندگی کے تمام اہم اور ضروری مسائل کا بیان اور ہدایات۔ رائٹر ہیں حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ۔ سبجیکٹ جو ہے وہ ہمارا جو چل رہا ہے سبجیکٹ وہ ہے علم کی بزرگی کا بیان۔ کثیر بن قیس سے روایت ہے، یہ تابعی ہیں اور تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابہ کو دیکھا اور وہ دیکھنے والا ایمان ہی کی حالت میں مر گیا۔ دیکھنے اور مرنے دونوں حالتوں میں تابعی کا مسلمان ہونا شرط ہے۔ کہ میں دمشق کی مسجد میں حضرت ابو درداء رضی اللہ، یہ ایک بڑے درجہ کے صحابی ہیں، یہ بڑے عالم تھے اور ان کو حکیم الامت کہتے ہیں، یعنی امت محمدیہ میں دینی سمجھ ان کو اعلیٰ درجہ کی عطا ہوئی تھی، اور ان کی بیوی حضرت ام الدرداء بھی بڑی عالمہ تھیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ میں ان کے پاس بیٹھا تھا، سو ابو درداء رضی اللہ کے پاس ایک مرد آیا، پھر اس نے کہا، اے ابو درداء، میں بے شک تمہارے پاس مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تم سے ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، یعنی وہ مدینہ سے آئے، جس کی نسبت مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم وہ حدیث رسول مقبول سے روایت کرتے ہو اور کسی حاجت کے لیے تمہارے پاس نہیں آیا۔ حضرت ابو درداء نے فرمایا، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے، جو شخص کوئی راستہ چلے کہ اس میں کوئی علم دین کا طلب کرتا ہے تو چلا جائے، اس کو حق تعالیٰ کوئی راہ جنت کی راہوں سے، اور بے شک فرشتے اپنے بازو رکھ دیتے ہیں۔ طالب علم کی خوشنودی کے لیے باز رکھنے سے مراد بازوؤں کا بچھا دینا ہے، طالب علم کے ساتھ تواضع کے لیے یا مراد شفقت و رحمت ہے۔ فرشتوں کی طالب علم کے ساتھ جس کا انجام دعائے خیر ہے طالب علم کی کامیابی کے لیے، اور یہ علامت ہے خدا تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہونے کی، اس لیے کہ فرشتے معصوم اور بے گناہ ہیں اور وہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ ان کے نزدیک مقبول ہونا گویا خدا کے نزدیک مقبول ہونا ہے، اس لیے کہ دوست کا دوست اپنا دوست ہوتا ہے، اور بے شک عالم کے لیے تحقیق جو وہ آسمانوں میں ہے اور جو وہ زمین میں ہے استغفار کرتے ہیں، یعنی اس کے گناہ معاف ہونے کی دعا مانگتے ہیں، اور مچھلیاں پانی کے اندر اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، اور بظاہر کفار اور شیاطین استغفار کرنے والوں میں داخل نہیں، اس لیے کہ وہ اس نعمت کے اہل نہیں۔ جب اپنے خالق کے ساتھ سرکشی کرتے ہیں تو خالق کے دوستوں کے ساتھ کیسے ان کا برتاؤ اچھا ہو سکتا ہے، اور یہ بات ظاہر تھی، اس لیے حدیث میں اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ اور علماء نے فرمایا ہے کہ مراد تمام حیوانات ہیں۔ مچھلیوں کی خصوصیت اس لیے کی گئی کہ پانی بہ برکت و وجود علماء کے آتا ہے، جس سے ان کی نیز دیگر اہل دنیا کی زندگی ہے، اور مچھلیوں کا تعلق پانی سے ہے، اور تحقیق کی بزرگی عالم کی عبادت کرنے والوں پر مثل بزرگی 14ویں رات کے چاند کی طرح تمام ستاروں پر ہے، یعنی گویا عالم 14ویں رات کا چاند ہے اور عبادت کرنے والا مثل ستاروں کے ہے، اور عالم کو تشبیہ دی ہے پورے چاند کے ساتھ جو 14ویں رات کو ہوتا ہے، اور روشنی اس کی تمام زمین کو گھیرے ہوتی ہے، اور چونکہ فائدہ علم کا اپنے سوا اوروں کو بھی پہنچتا ہے اور تمام عالم اس سے روشن ہوتا ہے، پس یہ مناسب ہے درمیان شنبہ یعنی عالم اور مشبہ بہ یعنی 14ویں رات کے چاند کے،
اور عبادت کرنے والے کا نفع فقط اس کی ذات تک محدود ہے۔ ابن ابی جمرہ نے لکھا ہے کہ علم کا طلب دونوں طریقوں سے ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ خود اس کے حاصل کرنے میں مشغول رہے، دوسرا یہ کہ اوروں کے لیے اس کا اہتمام اور کوشش کرے۔ اس سے بڑا منصب اور کیا ہوگا کہ وہ اپنے کاروبار میں مشغول رہے اور یہ سب چیزیں اس کے لیے دعا اور استغفار میں رہیں۔ ترمذی شریف میں لکھا ہے۔ حضرت امامہ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ اور اس کے ملائکہ اور آسمان اور زمین کے رہنے والے حتیٰ کہ چونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلی سمندر میں خیر کی تعلیم دینے والوں کے لیے دعا کرتی ہے۔ اس قسم کی روایات کتب حدیث میں بکثرت ہیں، اور سب سے بڑھ کر حضرت ابو امامہ کی وہ حدیث ہے جس کو ترمذی نے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت ادنا صحابی پر ہے۔ مشبہ، جس کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دیں، اور مشبہ بہ، جس کے ساتھ تشبیہ دیں، جیسے زید کا منہ چاند جیسا ہے، میں زید کا منہ مشبہ ہے اور چاند مشبہ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک